اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ قائم رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے کے نیچے رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین سبحان۔ السلام علیکم۔ آج میرا جو ٹاپک ہے، آج میری جو گفتگو ہے، وہ جو ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے، اور آیا کیا ہم اللہ کے نیک بندے ہیں یا نہیں۔ آج ہم کچھ اپنا جائزہ لیں گے اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اگر ہیں تو شکر الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پیارے بندے بننے کی۔ کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کا نیک اور پیارا بندہ ہو۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، کیا ہم ہیں یا نہیں؟ اس کا آج تھوڑا سا خلاصہ کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، وہ کس طرح کے نیک ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں رکھے، یہی دعائیں، آمین سبحان۔ سب سے پہلے اللہ کا نیک بندہ بننا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ محنت کیسی ہوتی ہے؟ یہ محنت تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے دل میں اللہ کے لیے کوئی جستجو ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے کوئی جذبہ ہو، تبھی آپ اس محنت کو کامیابی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ جذبہ، جستجو، محنت، یہ سب کچھ کیسے کریں گے؟ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت اتری ہوگی تو آپ آٹومیٹکلی اللہ کے قریب جائیں گے، جستجو کریں گے، اللہ کی ناراضگی سے ڈریں گے۔ جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں وہی تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہی تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ نے جہاں بتا دیے یہاں حدیں لگا دی تو ہم وہاں پہ رک گئے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے۔ جہاں اللہ نے کہا چل پڑو وہاں ہم چل پڑے، وہ اللہ کے نیک بندے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کسی مشکل وقت میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو درگزر کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ درگزر کرنے کا ہے کہ ہمیں جلد اور جلد بازی میں پھنس گئے ہیں اور درگزر کرنا ہمیں نہیں آتا۔ ہم بھول گئے ہیں کہ درگزر بھی کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کو درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا بہت پسند ہے۔ تو ہوئے نا ہم اللہ کے پسندیدہ۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ، مسائل، کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشانی یا پھر کوئی بھی ایسی دل آزاری ہوئی ہو تو فوراً معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ معاف کرتے ہیں دوسروں کو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے نیک بندوں میں ان کو شامل کر دیتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے لیے دوسرے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے کہ ہم جو کوئی کام کرتے ہیں، چاہے کسی کی ضرورت میں ان کے کام آنا، چاہے ویسے ہی کسی کی بیماری میں تابعداری کرنے جانا، بیماری میں کسی مریض کو دیکھنے جانا اور یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کی خاطر جا رہے ہیں، تو تب بھی اللہ کے نیک بندوں میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی خاطر ہر کام کرنے میں ہم اللہ کے نیک بندے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ اللہ کی خاطر کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی ایسا کچھ ہو، جب بھی ایسا کہیں پہ ڈیتھ ہو جائے کسی کی، کوئی بیمار ہو آپ نے دیکھنے جانا ہے، کوئی مشکل میں آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ بھئی میں کر رہا ہوں، یہ کہیں کہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس سے ایک تو ہمارے اندر عاجزی آ جاتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے فیوریٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے فیوریٹ ہو جاتے ہیں دراصل وہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کو ہم پسند آ جائے، اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے ہوگا، اس سے بڑی اور خوش قسمتی ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ ہمیں اللہ کے نیک کاموں میں، اللہ نے جو ہمارے لیے اس دنیا میں کام بھیجے ہیں ان کو دل سے کرنا، جیسے قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دین پر عمل کرنا، فرض پڑھنا، نماز پڑھنا، نیک کام کرنا، لوگوں کے کام آنا، برائیوں سے بچنا، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ بناتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی کو مشکل میں دیکھیں تو فوراً اس کے کام آئے اور یہ کہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر کی ہے، اللہ کے نیک بندہ بننے کی خاطر کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیتے ہیں۔
اور جب ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے باغات رکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن جھوٹا نہیں ہے. قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سچ لکھا ہوا ہے کہ برائی کریں گے تو اس کا انجام کیا ہے، اچھائی کریں گے تو اس کا انجام، سب کچھ کھول کھول کے بتا دیا گیا ہے. تو پھر بھی ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے گھومتے ہیں، کیوں؟ تو یہ پٹی ہمیں کھول لینی چاہیے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور قیامت آ جائے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے، توبہ کا وقت ختم ہو جائے. توبہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کچھ ایسی ٹپس ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن سے گزر جاتی ہیں، ہم کرتے ہیں. ہم کئی مریض ہوتے ہیں جن کے پاس جاتے ہیں، ان کو دیکھنے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہوتے. ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہم غریبوں کے پیش آتے ہیں، ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی خاطر یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی خاطر کریں. جب آپ کام کرنا شروع کریں تو آپ یہ کہتے ہیں میں اللہ کی خاطر کروں. ایک تو بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، وہ تکبر سے بچ جاتا ہے. دوسرا، اللہ کا فیوریٹ بندہ بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب بھی کوئی ایسا نئے کام کریں، جب بھی کچھ ایسا کریں تو بس اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. جب آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ اپنا فیوریٹ نہ بنائے، اللہ آپ کو نیک بندوں میں نہ شامل کرے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو نیچے بندہ میری خاطر کر رہا ہے. وہ کسی مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی خاطر جا رہا ہوں. کہ اللہ خوش ہوتا ہے کسی مریض کو دیکھنے سے. میں فوت بھی جا رہا ہوں، اللہ کی خاطر جا رہا ہوں. میں اس بندے کے کام آ رہا ہوں، میں اللہ کی خاطر کام آ رہا ہوں. عاجزی آ جاتی ہے اور ادھر آپ اللہ کے فیوریٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو پھر سارے کام آپ کے اچھے ہوتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم.